روح کا بیمار پڑ جانا، اس کا علاج، اور کیا روح واقعی بیمار ہے، اس کی نشانیاں، اس پہ تھوڑی بات کروں گا آج۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے تصوف میں، روحانیت میں۔ دیکھیے جناب، روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بہت قلیل علم دیا ہے، اور اسپرٹ، روح، آتما، یہ سب جب ان کو سائنٹیفکلی دیکھا جاتا ہے تو اس کو ایک انرجی بھی کہا جاتا ہے۔ تو روح نظر تو نہیں آتا ہمیں، اور جب نظر نہیں آئے گا تو اس کی بیماریاں کیسے نظر آئے گی؟ لیکن اس کو بالکل آسان لفظوں میں اس طرح سمجھا جائے کہ روح کوئی بیمار نہیں ہوتا، کچھ بیماری نہیں ہوتی روح کی۔ روح پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، نہ یہ کبھی بیمار ہوتی ہے، اس کا اس چیز سے تعلق نہیں۔ ہاں، ہم بول دیتے ہیں، لیکن اصل کہانی کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ کہانی یہ کہ نشانیاں یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر اس کا نفس حاوی ہو جاتا ہے تو وہ روحانیت کی جو پاکائی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ جیسے کچھ نشانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ایسا بندہ جو اپنے لائف کو چھوڑ کے دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کر رہا ہے، یہ نشانی ہے بہت بڑی۔ یہ ایسی نشانی بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے روزمرہ کے ماحول میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ دیکھیں، ایک بندہ ہے جو اپنے معاملات کو چھوڑے ہوا ہے اور دوسروں کی معاملات میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ خود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خود کے آس پاس کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں پہ وہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ دوسروں کے پاس کیا ہو رہا ہے۔ اس کو حسد، جلن، جیلسی، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد اس سے جو رشتوں کا جو تقدس ہوتا ہے، جو اہمیت ہے، یہ رشتے بہن بھائی، ماں باپ، بیوی، بچے، یہ اتنے امپورٹنٹ رشتے ہیں، اللہ کی طرف سے نعمت ہے یہ۔ لیکن وہ بندہ، اس کے پاس ان رشتوں کی کوئی اہمیت، تقدس کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی نظر میں دنیاوی جو مٹیریلسٹ چیزیں ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی بنسبت اس کے جو اپنے رشتے ہیں۔ تیسری بات، وہ اپنوں جو ان سے محبت کریں گے، جو ان کے اپنے ہوں گے، ان کے سامنے تو ڈنڈا اٹھائے کھڑا رہے گا، لڑے گا، لیکن دوسروں کے پیروں پہ پڑا رہے گا۔ صاف لفظوں میں کہا جائے تو وہ دوسروں کے سامنے ذلیل ہوگا، باہر کی دنیا میں ذلیل ہوگا، گالیاں کھائے گا، لیکن اپنے رشتے ہیں ان کے سامنے خود کو بڑی چیز سمجھے گا۔ اللہ کا خوف، کوئی دین کی بات کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ شو یہ کرے گا کہ مجھ سے بڑا کوئی دیندار نہیں، اور ہر بات میں وہ اللہ کو کوٹ کرے گا۔ اس کے بعد اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو نقصان ہوگا۔ کھانا پینا کسی نہ کسی عادت میں وہ ضرور رہے گا، یا زیادہ کھائے گا یا کوئی نشہ کرے گا، تو یہ اس کی کمزوریاں ہیں۔ اب یہ جو میں نے جو بھی آپ کو چیزیں بتائی ہیں، یہ کسی اگر بندے میں یہ چیزیں پائی جائیں تو سمجھو کہ اس کا نفس اس پہ حاوی ہے، اور جس کا بھی نفس حاوی ہوتا ہے، یہ سمجھو کہ اس کی جو روحانی جو ایک وجود ہے وہ کمزور ہے۔
اگر وہ روحانی وجود سامنے آ جائے تو اس کا نفس والی باتیں جو بھی میں نے بتائی ہیں وہ کمزور ہو جائے گی. یہ ایک جیسے لازم منزل چیز ہو جاتی ہے، یا ہم یہ کہیں کہ ایک چیز جب اوپر جاتی ہے تو دوسری آٹومیٹیکلی نیچے آ جاتی ہے. یہ ایک ترازو کی طرح ہے. اگر ترازو کے ایک پلے میں ایک طرف یہ جو نفس کی چیزیں ہیں، نفس امارہ والی چیزیں ہیں، وہ اگر زیادہ ہوگی تو روحانی وجود نیچے چلا جائے گا. اور اگر دوسرے پلے پہ اگر روحانی وجود اسٹرانگ ہے تو آٹومیٹیکلی وہ نفس والی ساری چیزیں ہلکی ہو جائیں گی. تو یہ بالکل سادہ سا معاملہ ہے بالکل. تو ایک تو یہ باتیں ہیں کہ وہ نشانیاں میں نے بتا دی، وہ شخص کا کریکٹر کیسا ہوگا، وہ کیا سوچے گا، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو کوشش کر کے بتا دی. اب آتے ہیں علاج کی طرف. بیماریاں تو بتا، یہ ساری بیماریاں تھی. اب ہم آتے ہیں ان کے علاج کی طرف. دیکھیے کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اس کا علاج تب ہی ممکن ہے پہلے تو اس کی تشخیص ہو، اس کا ڈائیگنوز ہو، اور دوسرا جو بیمار بندہ ہے وہ خود چاہے کہ میں اس بیماری سے نجات چاہتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ایک بندہ اپنی بیماری کو لے کے سیریس ہی نہیں ہے تو اس کو آگے جا کے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی اگر آپ کو فیل ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کا علاج جلدی کروایا جائے. تو پہلی بات، اگر روحانی طور پہ کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ میں یہ ساری کمیاں ہیں تو اس کا علاج بہت آسان ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. اس قسم کے لوگ یہ دوسرے لوگوں کے لیے فتنہ ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو جب یہ ایسے لوگ جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ خود تو کچھ بھی نہیں ہوتے، خود تو تباہ ہیں، دوسرے کو بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. اب وہ جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں اور وہ بھی اپنی روحانی وجود کمزور کر رہے ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ وہ خود کو ان سے دور رکھیں، اور جو بیماریاں میں نے بتائیں ان سے جان چھڑانے کے لیے سب سے پہلا کام جو امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوسروں کو چھوڑے ہوئے اپنی چیزوں پہ نظر رکھے. جس دن آپ دوسروں کو چھوڑ کے اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کریں گے، اپنے اندر جھانکنا شروع کریں گے، اور جب یہ تب ہوگا جب آپ دوسروں کی زندگیوں سے یا ان کے جو معاملات ہیں ان سے ہٹ کے اپنے معاملات کو دیکھیں گے، تو یہاں سے ایک بنیاد پڑے گی ایک روحانی وجود کی. تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں دوسروں سے ہٹ کے اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے آپ پہ آنکھ کھولنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر اس طرح کرنا ہے کہ فیل یہ کرنا ہے کہ اللہ ہمارے اندر ہے. یہ کائنات جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے اندر ہے. اس کائنات کو ہمیں اپنی نظریے سے ہی دیکھنا ہے، تب جا کے ہم اپنے جو نفس کی جو خواہشیں ہیں ان کو کم کر پائیں گے. اپنی نفس پہ کام کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے. یہی تعلیمات ہر نبی نے دی ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرو. جس دن آپ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کا نفس پہ کنٹرول ہوگا، اور یہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے.